اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے ایک بہت ہی بڑی خبر، اسپیشل خبر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ابھی میں صبح فجر کے وقت سے ہی اسٹوڈیو میں آ گیا ہوں، کیونکہ ہم 8 بجے نکلنے والے ہیں۔ یہاں سے 100 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے 40 گاؤں، اس علاقے میں کافی سیلاب آیا، غریبوں کا نقصان بھی بہت ہوا ہے۔ تو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ان کو جیسے لوڈ گاڑیاں ہیں، ہاتھ گاڑیاں ہیں، جو غریبوں کا عام سامان ہے، جن کا پوری طریقے سے دکان، چھوٹے چھوٹے مکان تباہ ہو گئے، جمعیت علماء ارشد مدنی یونٹ کی جانب سے الحمدللہ ہم مدد لے کر پہنچ رہے ہیں۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی 1.5 سے 2 کروڑ کی مدد کوکن کے علاقے میں بھی جمعیت علماء ارشد مدنی کر رہی ہے، اور ارشد مدنی ملک کی سب سے بڑی ایسی تنظیم ہے جو ذات اور دھرم دیکھے بغیر اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے اتر جاتی ہے۔ اس لیے آج میں زیادہ خبریں نہیں دے پاؤں گا، لیکن یہ بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ طالبان کو لاکھوں ڈالر ملے ہیں۔ طالبان کو لاکھوں ڈالر ملے ہیں، یہ بڑی خبر جناب اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ امراللہ صالح، آپ جانتے ہیں امراللہ صالح یہ وہ شخص ہے جو طالبان سے بغاوت کر کے کچھ لوگوں کو تیار کر رہا تھا، اور پنجشیر کی وادی میں بالکل چوہوں کی طرح بل میں چھپ کر وہاں سے گیدڑ بھپکیاں طالبان کو دے رہا تھا، دھمکا رہا تھا۔ آخر پنجشیر پر بھی آج سے 8 دن پہلے ہی طالبان نے پورا قبضہ کر لیا، اور میں نے ابھی انٹرنیشنل نیوز میں بھی بتایا، نیشنل نیوز میں بھی، کہ خود بھارت نے پہلی مرتبہ تسلیم کیا، قبول کیا کہ طالبان کا پورا قبضہ ہو چکا ہے افغانستان پر۔ تو پنجشیر میں امراللہ صالح چھپا ہوا تھا، وہاں سے دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن جب طالبان کے سپوتوں نے اور مجاہدین نے پنجشیر وادی کو گھیر لیا تو پھر امراللہ صالح بالکل اپنی جان بچا کر وہاں سے دم دبا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن طالبان کو اللہ نے لاکھوں ڈالر کا تحفہ دیا، وہ امراللہ صالح کے گھر سے نکلے ہیں۔ یہ چور، یہ لٹیرے ہیں، جی ہاں، یہ چور، یہ لٹیرے جو ہے لاکھوں کروڑ ڈالر لے کر بھاگتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے ایسے کئی واقعات دیکھا ہوگا، اور ابھی 2 دن سے سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے کہ افغانستان کے پی ایم کا گھر جس پہ گھاس لگی ہوئی ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، لکڑی کا ٹوٹی ہوئی لکڑی کا دروازہ ہے، یہ افغانستان کے پی ایم طالبان کے لیڈر کا گھر ہے۔ یہاں تو جناب نگر سیوک بھی بن گیا، کارپوریٹر بھی بن گیا، تو جناب ہوا میں باتیں کرتا ہے، محل میں رہتا ہے، لوٹ کھسوٹ کرپشن۔ لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ طالبان کس طریقے سے حکومت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اسلام کے اعتبار سے عدل اور انصاف کو قائم کیا، ظلم اور ظالموں کو ختم کیا، اور ایک اسلامی شریعت کے اعتبار سے اگر افغانستان کو چلا کر دکھایا، تو دنیا اسلام کے نظام عدل، نظام انصاف کو بھی دیکھے گی۔ تو خیر، امراللہ صالح کے گھر سے لاکھوں ڈالر، 65 لاکھ کے قریب بتایا جا رہا ہے، خیر لاکھوں ڈالر طالبان کو ملے ہیں، جس پر لوگ خوشیوں کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ وہیں پر ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ملا غنی برادر، دشمنوں نے ان کے قتل کی خبریں چلا دی تھی، سوشل میڈیا پر بھی ان کے قتل کی خبریں چل رہی تھی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے، لیکن ملا غنی برادر نے ان تمام خبروں کی تردید کرتے ہوئے جھوٹ کہا، اور کہا کہ الحمدللہ میں اور میرے تمام ساتھی سب خیریت سے ہیں۔ گزشتہ روز قطری وزیر خارجہ کابل پہنچے تھے، جہاں صدارتی محل میں ان کا استقبال ہوا۔ نائب وزیر اعظم دوئم عبدالسلام حنفی نے کیا،
اس کے بعد قطری وزیر خارجہ نے افغان عبوری وزیر اعظم سے ملاقات کی، اعلیٰ قیادت سے ملاقات کی۔ تو اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر کئی صارفین نے ملا عبدالغنی برادر کے صدارتی محل میں آپسی لڑائی میں قتل کا دعویٰ کیا تھا، تاہم اس کی تردید گزشتہ روز ہی عبوری نائب وزیر اعظم نے تحریر کی شکل میں دے دی تھی۔ تاہم اب ملا عبدالغنی برادر نے آڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ میں اور میرے ساتھی پوری طرح خیریت سے ہیں۔ وہیں پر بڑی خبر طالبان کو لے کر یہ بھی آ رہی ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر خواتین ملازمین کی واپسی ہو رہی ہے۔ کابل ایئرپورٹ پوری طریقے سے ایکٹیو ہو چکا ہے۔ جو بند پڑا ہوا تھا امریکیوں کے فرار ہونے کے بعد، تو کابل ایئرپورٹ پر جو خواتین ملازمین تھی وہ بھی واپس آ گئی ہے۔ اور بڑی خبر یہ بھی ہے جناب، جو طالبان کے لیے گویا کہ ایک طرح سے بڑی خبر ہے کہ اقوام متحدہ کا UNO کا پلین طیارہ بھی مزار شریف کابل پہنچ گیا ہے۔ جی، افغان میڈیا کے مطابق عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ طیارہ ادویات، میڈیسنز اور کچھ طبی سامان لے کر پہنچا ہے۔ WHO کا یہ بھی کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تعاون سے مزید 2 پلین افغانستان اور پہنچائے جائیں گے۔ وہیں UNO کا عملہ بھی افغانستان واپس آ گیا۔ عملے کو لے کر 4 جہاز آج کابل ایئرپورٹ پر گزشتہ کل اترے ہیں۔ اور بڑی مدد طالبان کو یہ بھی آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام جنیوا میں ایک امدادی کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے، جس میں $60 کروڑ افغانستان میں انسانی بنیادوں پر مدد کرنے کے لیے درکار ہے۔ یعنی کوشش کی جا رہی ہے کہ $60 کروڑ کے ذریعے سے افغانستان کے لوگوں کی مدد کی جائے۔ تو گویا کہ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اور ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ طالبان کے جو زیر انتظام کابل ایئرپورٹ پر تھا، ایئرپورٹ آ چکا ہے، جو بند پڑا تھا پورا شروع ہو چکا ہے۔ تو اس کابل ایئرپورٹ پر پہلی کمرشیل فلائٹ PK-6249 بھی لینڈ ہو چکی ہے، اتر چکی ہے۔ فلائٹ میں سوار فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے ایک صحافی کے مطابق جہاز میں مسافر برائے نام موجود تھے، تقریباً 10 مسافر۔ عملے کے افراد مسافروں سے زیادہ لگ رہے تھے، لیکن یہ خبر اس لیے اہم ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر اب پہلی کمرشیل فلائٹ بھی آ چکی ہے۔ یعنی اس طریقے سے خبریں آ رہی ہے۔ وہیں پر آخری بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ امریکی عہدیدار، امریکہ تو ظاہر بات ہے تلملایا تو ہے کیونکہ 20 سال وہاں رہا، لیکن جھنجھنا ملا، کچھ نہیں ملا، فرار ہونا پڑا، تو امریکہ تلملایا ہوا بھی ہے۔ تو ایک امریکی عہدیدار نے وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اب افغانستان آتنکوادیوں، ٹیررسٹ اور دہشت گردوں کا اڈا بنے گا اور وہاں سارے دہشت گرد اکٹھا ہوں گے۔ جبکہ گزشتہ کل ہی میں نے آپ کو بتایا کہ طالبان نے صاف طور سے کہہ دیا کہ القاعدہ ہو یا کوئی بھی تنظیم ہو، اب افغانستان کی پاک سرزمین کو کسی آتنکواد اور دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے یا کرنے نہیں دیا جائے گا۔ یعنی طالبان آتنکواد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور مولانا ارشد بدی کے بیان سے کافی ہنگامہ بھی بھارت میں مچا ہے۔ ہندوتوادی جو آتنکی ٹولہ ہے وہ مولانا ارشد بدی کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے، جبکہ مولانا ارشد بدی جو بھارت کے مسلموں کے بڑے قائد ہیں، انہوں نے بھی صاف طور سے کہا ہے کہ طالبان کو ہم دہشت گرد نہیں مانتے، کیونکہ طالبان نے اپنے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی ہے۔ اگر ملک کی آزادی کی لڑائی لڑنے والے اگر دہشت گرد ہیں تو پھر مہاتما گاندھی، چاچا نہرو، شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی اور تمام علماء، اور پھر چاہے بھگت سنگھ ہو یا جتنے بھی ہیں جنہوں نے بھارت کی آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑائی لڑی، مرے بھی، قتل بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے اور مارا بھی، تو ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے لڑائی لڑی ہے۔ تو ملک کی آزادی کی لڑائی لڑنے والوں کو تو ہم سروں پر بٹھاتے ہیں، ان کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ ان کو آتنکوادی یا ٹیررسٹ نہیں کہا جاتا ہے جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑیں۔ تو ایسے ہی طالبان نے بھی اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی ہے۔ اس لیے ارشد بدی نے صاف طور سے کہا کہ ہم طالبان کو آتنکوادی اور دہشت گرد نہیں مانتے۔ تو خیر، طالبان کو لے کر ہم روزانہ افغانستان کو لے کر اہم خبریں بتا رہے ہیں، اور یہ خبریں وہ ہم بتا رہے ہیں جو انٹرنیشنل گودی میڈیا، کیونکہ جیسے یہاں گودی میڈیا ہے ویسے انٹرنیشنل بھی میڈیا جو گود میں بیٹھی ہوئی ہے، سپر پاور ابا کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ میڈیا ایسی خبریں صحیح اور سچی خبریں نہیں دکھاتی ہے۔ آپ کو اگر یہ خبریں پسند آتی ہے تو آپ دوسروں تک شیئر کریں اور ہمارے چینل کی مدد کریں۔